السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، الحکمہ انٹرنیشنل ویلفیئر کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے سلسلہ وار تربیت اور تزکیہ نفس کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر اللہ کی توفیق سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جن کا خصوصی طور پر انسان کی تربیت اور تزکیے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کے لیے انتہائی اساسی اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ انسان کی تربیت کے لیے سب سے پہلی بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ کی پہچان اس انداز سے کرے کہ ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر انسان کے دل کے اندر رہے، اور تقوی کا مفہوم ہی یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا بنیادی مقصد اور ماحصل جو ہے وہ تقوی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بیٹھ جائے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی تزکیے کا باعث بنتی ہے، انسان کی تربیت کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، اس صفت سے اگر انسان عاری ہے، تو جب تک انسان اللہ کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتا اس وقت تک انسان کا اندر کبھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی انسان کا تزکیہ اور نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یأتون یوم القیامت اقوام باعمال کالتہامہ۔ فرمایا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی اندرونی اور بیرونی حالت جو ہے اس میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ انسان معاشرتی زندگی میں اگر نمازی ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی تخلیے کی جو زندگی ہے جس میں وہ اکیلا بیٹھا ہے، جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، اگر اس زندگی کے اندر بھی وہ اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے اللہ کی محرمات سے بچتا ہے، حرام کردہ معاملات کا ارتکاب نہیں کرتا، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ بندہ متقی ہے، اس کے اندر خوف اور ڈر ہے۔ اور یہ تقوی کے منافی ہے کہ انسان معاشرتی زندگی میں، ظاہری زندگی میں تو لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتا رہے، نمازی بنے، تقوی دار بنے، پرہیزگار بنے، مال و دولت خرچ کرنے والا بنے، لیکن اس کی جو تخلیے والی زندگی ہے، وہ زندگی جس میں اس کا اکیلا پن ہے، اگر اس میں وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چیز واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اس شخص کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کی جو ظاہری زندگی ہے اور باطنی زندگی ہے اس میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ ظاہری زندگی میں بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، اور باطنی زندگی کے اندر بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں گے، فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر اللہ کے سامنے آئیں گے،
اتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے کہ پہاڑوں کی مانند اعمال نیکیاں جو ان کے نام اعمال میں موجود ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود ان کے اعمال کو اللہ تعالی ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا، ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال کی قدر و قیمت کو اللہ ختم کر دے گا، اور نام اعمال میں وہ اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھی ہے اور انتہائی پریشان ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صفہم لنا، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے، یہ کن لوگوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ان کی صفات، ان کی اوصاف ہمیں بیان کر دیجئے، کہیں وہ صفات اور اوصاف ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے جیسے ہی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، رسول کا نام لینے والے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر ایک گناہ ایسا ہوگا، ایک غلطی ایسی ہوگی کہ جس گناہ کی موجودگی میں ان کی بڑی سے بڑی نیکی، ان کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ تمام جو نیکیاں ہیں جو انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ فرمایا کہ ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہ ظاہری زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے نیک اعمال کریں گے، نیکی کریں گے اور پرہیزگاری کا ارتکاب کریں گے، لیکن جب وہ اکیلے پن میں ہوں گے، اکیلی زندگی میں ہوں گے، تو اللہ کی محرمات کو پامال کریں گے، اللہ کے حرام کردہ اعمال کو اختیار کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ یہ چیز اس بات کی واضح طور پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تو ظاہری طور پر اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے کہ انسان جب ظاہر کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، نیکی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کی تخلیہ والی زندگی جو ہے اس میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ وہ کہتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیزیں جس بندے کے اندر ہیں وہ شخص متقی کہلائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جلیل اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ اس کے دل میں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے۔ والعمل بالتنزیل، اور تقوی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے قرآن کی شکل میں اور پیغمبر کے فرمان کی شکل میں۔ والقناعۃ بالقلیل، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ورضا بما قسم اللہ لک، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اس رزق پر وہ قناعت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی تیاری کرتا رہے، استعداد کرتا رہے۔ یہ 4 صفات جس کے اندر موجود ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص متقی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو، اس کا معنی یہی ہے ان یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسیٰ، کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ کو یاد رکھے، کسی لمحے بھی اللہ کو بھلائے نہیں، وان یشکر، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، فلا یکفر، اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ یہ تقوی ہے جو صحابہ بیان کرتے ہیں، اور طلق بن حبیب فرماتے ہیں التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، فرماتے ہیں کہ مومن کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے، اور وہ روشنی دین کی روشنی ہے، شریعت کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی ہے۔ اس روشنی کے تحت عمل کرنا یہی تقوی ہے، اور اس کے ہر قسم کا عمل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، اور اللہ کی محرمات جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے اجتناب کرتا رہے، تو یہ انسان متقی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
تزکیہ اور تربیت میں سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔